السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ کیا آئی ہے آپ کے پاس بات حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی جو عزت والے تھے؟ جب تشریف لائے آپ کے پاس تو پس انہوں نے آپ کو سلام کیا، تو آپ نے بھی سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے قوم اوپری۔ پس آپ اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو لے آئے ایک بچھڑا تلا ہوا، پس قریب کیا ان کے اور کہا کہ کیوں نہیں کھاتے؟ پس ڈر گئے، پس محسوس کیا ان سے ڈر کو اور کہا انہوں نے نہ ڈرو، ہم بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جو علم والا ہوگا۔ پس متوجہ ہوئی آپ کی بیوی دروازے کے سوراخ سے، پس مارنے لگی اپنے چہرے کو اور کہنے لگی کہ میں بہت بوڑھی ہوں۔ کہا اسی طرح ہوگا، کہا ہے آپ کے رب نے، بے شک وہ ذات حکمت والی ہے، جاننے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں جن کا تعلق سورۃ والذاریات سے ہے، اور سورت کا دوسرا رکوع ہے اور 26ویں پارے کی یہ آخری آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ان کے مہمانوں کا، ان کے پاس آنے والے مہمانوں کا اللہ رب العزت کی ذات نے یہ واقعہ جو ہے بیان کیا ہے۔ مجھے اس واقعہ کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنی، میں تو صرف آپ سے اس واقعہ سے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب وہ مہمان آئے تو انہوں نے آ کر حضرت خلیل اللہ سے کہا سلام، تو گویا کہ اللہ کے نبی اور پیغمبر کے پاس اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں تو وہ آ کر سلام کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابراہیم کا، حضرت خلیل اللہ کا واقعہ ہے۔ گزشتہ جمعوں میں سلام کے بارے میں اور سلام کے فضائل کے بارے میں اور سلام کے حکم کے بارے میں
تذکرہ چل رہا ہے جابر بن سلیم کی جو روایت ہے، جس کی ابو داؤد شریف نے جس کو بیان کیا، جس کو ہم نے شروع کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو علیک السلام کہا، آپ نے اصلاح فرمائی تمہیں یہ کہنا چاہیے السلام علیکم، یہ علیک السلام کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سلسلے کے اندر سلام کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ کہ سلام کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ملاقات کے وقت چھوٹا سا جملہ 3 دعاؤں کا مجموعہ ہے، اللہ سلامتی دے، اللہ اپنی رحمت دے، اللہ اپنی برکت دے۔ یہ چھوٹا سا یہ جملہ، اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بڑی جامع 3 دعاؤں کو بیان کیا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ چھوٹا سا جملہ 3 دعاؤں کا یہ مجموعہ ہے۔ اس کے بارے میں گزشتہ جمعوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کرے، اور مسلمان کے لیے حکم ہے جب اس کے سامنے سلام آتا ہے تو اس سلام کا جواب دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سلام کے وقت میں دو چیزیں اور ہوتی ہیں، ایک سلام ہو گیا، دوسری چیز مصافحہ ہو گیا، اور تیسری چیز جو ہے وہ معانقہ ہو گیا۔ مصافحے کے بارے میں بھی اب کچھ تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے، اور معانقے کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے کہ سلام کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ مصافحے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہر موقع کے اوپر سلام کا کرنا ہے، جب ملاقات ہو تو ہر موقع کے اوپر سلام کا کرنا ہے، اور بعض مواقع کے اندر مصافحہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر بعض مواقع کے اندر معانقہ یعنی سینے کے ساتھ سینہ لگانا ہوتا ہے، اس کو معانقہ کہا جاتا ہے، یہ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال سلام ملاقات کے وقت سلام کا کرنا ہے۔ چند ایک مقام ایسے ہیں ان مواقع کے اندر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر مشہور ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی جمعے کا وقت ہے اور بات چل رہی ہے، مسجد میں جو داخل ہوں تو ان کے لیے اس وقت سلام کا کرنا نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ، دین کی بات، قرآن مجید کی تلاوت، وعظ و نصیحت، یہ سلسلہ کسی محفل اور مجلس کے اندر چل رہا ہے، اس محفل اور مجلس کے اندر آنے والا اس کے لیے سلام کا کرنا نہیں ہے۔ کوئی محفل گناہ والی ہے، کوئی آدمی گناہ کے اندر مشغول ہے، تو ایسے آدمی پر سلام کا کرنا نہیں ہے۔ اور پھر جب سلام آدمی کرتا ہے، ایک جماعت کی شکل کے اندر لوگ ہیں اور وہاں بیٹھے ہیں، اور آدمی آیا اس نے سلام کر دیا، تو اب ہر ایک آدمی کا اس کی سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اس محفل میں سے کوئی ایک آدمی بھی جواب دے دیتا ہے تو ساروں کی طرف سے جواب جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ سلام اس کا تلفظ زبان کے ساتھ کرنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ زبان کے ساتھ۔ اشارے والی سلام سلام نہیں ہے، اور مصافحہ بھی بغیر سلام کے مصافحہ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ مصافحہ بھی آدمی جو مصافحہ کرتا ہے اور سلام کا لفظ بولے بغیر کوئی آدمی مصافحہ کرے، اس طرح ہاتھ آگے کر دیا اور سلام کا لفظ نہیں بولا، تو یہ مصافحہ نہیں ہے۔ مصافحہ تب ہوگا کہ زبان سے کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ، اور پھر گرم جوشی کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ جو ہے آگے لے جایا جائے، اور پھر وہ ہاتھ کے اندر ہاتھ ڈالے، اور اس طرح گرم جوشی کے ساتھ ملاقات ہو۔ اس کو اسلام کی یہ سلام جو ہے اس کی تکمیل کہا جائے گا۔ آقا دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کے بارے میں خاص طور پر خیال فرماتے تھے۔ جب آپ کسی مصافحہ ہوتا تو پھر آپ کے ساتھ جو کوئی ہاتھ کے اندر ہاتھ دیتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑانا چاہتا۔ تو اس سے بڑا کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ اتنی سی انگلیاں آگے کی جاتی ہیں، یہ سلام کا یہ طریقہ، اتنا سا ہاتھ آگے کر دیا، یہ بس اتنا سا نہیں، پورا ہاتھ آگے کریں اور گرم جوشی کے ساتھ سلام کریں، اور اس سلام سے جب ہاتھ کے اندر ہاتھ ڈالا جائے تو پتہ چلے کہ یہ آدمی میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور محبت رکھتا ہے، اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے اپنا روح مبارک، چہرہ انور نہیں پھیرتے تھے جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لیے آتا تھا۔ آپ جب محفل کے اندر ہوتے تو اپنے پاؤں کو اس محفل کے اندر کسی آدمی کی طرف نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی، اور آپ نے امت کو بھی یہ تعلیم دے دی، جب سلام کرنا ہے تو الفاظ سلام کو لفظ بولنا ہے۔ اب اس سلسلے کے اندر سلام کے اندر ایک کوتاہی ہوتی ہے، وہ بلا کیا ہے کہ کچھ لوگ ذرا آگے ہی زیادہ بڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجنت حلالہ ودوزخ وجہنم حرامہ، یہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ میں نے تلاش کیا، مجھے یہ الفاظ پورا ذخیرہ حدیث کے اندر مجھے کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ملے ہیں کہ جنت حلال ہو و جہنم حرام ہو۔ سلام کے موقع پر آقا دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہوں، یا آپ کے جانثار صحابہ نے ارشاد فرمائے ہوں، یا آپ کی موجودگی کے اندر اس طرح سلام کا سلسلہ کیا گیا ہو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم کو کیا کہہ دیا؟ لا تقل علیک السلام، جابر علیک السلام نہ کہو، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم، سلام کو پہلے لاؤ، علیکہ کو بعد میں لاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سے، حالانکہ معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، یاد رکھو، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جب انسان اس طرف اپنے ذہن کو لے جاتا ہے کہ یہ کام اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام بظاہر اچھا ہے اور یہ کام اس کے یہ ٹھیک ہے، نہیں، دیکھا یہ جائے گا کہ آقا دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ جو راستہ اور طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مجھے اور آپ کو بتا دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم راضی ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، ہم راضی ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہم اس پر راضی ہیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور پیغمبر ہیں۔ جو باتیں ان کی ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں، ہم نے ان کی باتوں کو لینا ہے اور ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائی، جب آدمی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اب کسی سے کہا جاتا ہے میرے بھائی میں نے سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا، وہ کہتے جی میں نے جواب دے دیا۔ نہیں نہیں نہیں، جواب اتنے الفاظ کے ساتھ، اتنی آواز کے ساتھ جواب کو دینا ہے، کیا کہ جس نے سلام کیا ہے اس آدمی تک تمہارے جواب، سلام کا جواب، اس کی آواز چلی جائے۔ یہ نے امی جان عائشہ سے کہا عائشہ نرمی کرو، کہا کہ یہ سنا نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا؟ سام کا معنی موت ہے۔ اس بدبخت نے آپ کے لیے جملہ جو ہے وہ بددعائیہ جملہ بولا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے؟
تو کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وعلیکا، جو چیز تم ہمارے لیے مانگتے ہو اور جس چیز کا سوال تم ہمارے لیے کر رہے ہو وہی چیز ہم تمہارے حق کے اندر مانگتے ہیں۔ تم نے اگر اس طرح کا لفظ بولا تو ہماری طرف سے بھی جواب اسی طرح کا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا۔ اس لیے وعلیکا، جب کوئی کافر آدمی سلام کرتا ہے تو اس کے جواب کے اندر وعلیکا کہنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس چیز کا آپ نے ہمارے بارے میں بات کہی ہے وہی چیز ہم آپ کے بارے میں بھی، وہی بات آپ کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں۔ تو سلام کے مسئلے کے اندر میں نے عرض کیا کہ سلام چند جگہوں کے اوپر اس کا تذکرہ کر دیا میں نے، اب سلام جو ہے اس کے بارے میں بیان کر دیا، محفل میں ہے تو اس کا جواب بھی۔ اب اس کے بعد آ جاتا ہے مصافحہ، آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی، دو بھائی، دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے اور سلام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مصافحہ کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ آپس میں جدا نہیں ہوتے، اللہ رب العزت کی ذات سے پہلے ان کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے اور ان کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے جو سلام ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے مصافحے کے ساتھ، اس لیے سلام کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ مصافحہ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ مصافحہ کہاں پر، اس کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی مصافحہ نہ کرے۔ اب ایک آدمی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے اور سامنے سے آنے والا جو ہے اس کو کہہ دیا کہ السلام علیکم، اس نے کہہ دیا وعلیکم السلام۔ اب وہ صاحب یہ چاہتے ہیں یہ گاڑی کو روکیں اور میرے ساتھ مصافحہ کریں۔ اس صورت کے اندر مصافحے کا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ سلام کا کر لینا ہی کافی ہے۔ ہاتھ کے اندر، دونوں ہاتھوں کے اندر کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے، آپ جا رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ مصافحہ ہو جائے، تو اس صورت کے اندر مصافحے کی شکل کے اندر پہلے وہ ان چیزوں کو نیچے رکھے گا اور پتہ نہیں وہ جگہ رکھنے والی ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے اس صورت کے اندر مصافحے کا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف سلام کہہ دینا اور سلام کا جواب کہہ دینا یہ کافی ہے۔ لیکن اس کے اندر جو بہت غلط بات ہے وہ کیا کہ آدمی یہ ذہن میں بٹھا لے کہ مصافحہ ہے ہی ایک ہاتھ کے ساتھ ہے۔ بعض دیکھا جاتا ہے اس طرح، یہ الٹا ہاتھ جو ہے اس کو اس طرح پیچھے کر لیا جاتا ہے اور یہ مصافحہ کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ یہی کہیں یہ دوسرا ہاتھ جو ہے یہ مصافحے کے اندر نہ لگ جائے۔ یہ بات غلط ہے اور یہ طریقہ اسلام نے اس طریقے کو پسند نہیں کیا ہے۔ اور میں نے بتا دیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے دو ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنا اس کے بارے میں باب باندھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت جو ہے اس کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے مصافحے کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ اور امام بخاری نے اپنے اساتذہ کا تذکرہ کیا کہ میرا فلاں استاد ہے اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ مصافحہ کرنا ہے تو دو ہاتھوں کے ساتھ کرنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، جنت حلالہ و جہنم حرامہ۔ سلام کے الفاظ کے اندر کتب حدیث کے اندر کم از کم تلاش کے باوجود مجھے کہیں یہ الفاظ نہیں ملے ہیں۔ اور دوسرا میں نے یہ کہہ دیا کہ آدمی، یہ بہت غلط بات ہے کیا کہ یہی سمجھ لیا جائے کہ مصافحہ صرف ایک ہاتھ کے ساتھ ہے اور دو ہاتھ کے ساتھ مصافحہ اس کو کوئی بدعت سمجھ لے اور اسلام کے خلاف سمجھ لے اور شریعت کے خلاف سمجھ لے۔ یہ شریعت کی حدود سے بڑی ہوئی بات ہے اور شریعت کے حد سے بڑی ہوئی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کرنا امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر بیان کر دیا، اور میں اور آپ کہاں ہو سکتے ہیں اور اب یہ کہیں کہ مصافحہ صرف ایک ہی ہاتھ کے ساتھ ہے۔ میں نے بتا دیا کہ دو ہاتھوں کے ساتھ ہی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک ہاتھ، آپ ہمارے وکیل صاحب رانا صاحب، آپ جا رہے ہیں کچہری میں، فائلیں آپ نے بغل میں لگائی ہوئی ہیں، ایک ہاتھ مصروف ہے
اب یہ مصروف ہاتھ ہے تو آپ ایک ہاتھ کے ساتھ ہی مصافحہ کر لیں، ایک ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کی بھی گنجائش ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس چیز کو اٹھایا ہوا نیچے رکھیں اور آپ 2 ہاتھ آگے لائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مصافحہ کریں۔ اب اس کے بعد تیسری چیز آ جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معانقہ۔ معانقہ کیا کہتے ہیں؟ سینے کو سینے کے ساتھ لگانا۔ آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے معانقہ کیا ہے۔ معانقہ مردوں کا مردوں کے ساتھ، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ، مرد کا عورت کے ساتھ سوائے بیوی کے کسی اور کے ساتھ، چاہے ماں ہو یا بیٹی ہو، بہن ہو، کسی اور کے ساتھ معانقہ نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی جو ہے اس کے ساتھ اگر معانقے کی شکل ہے تو الگ بات ہے، وہ بھی ایک تنہائی کے اندر ہو یا وہاں پر مجمع والی حالت نہ ہو۔ جس طرح کہ ایئرپورٹ کے اوپر کوئی آ رہا ہے یا کوئی جا رہے ہیں اور اس طرح ملاقات اور پھر اس کو عام کرنا، کیا پتہ ہے کہ یہ بیوی ہے یا کون ہے؟ یہ شرم و حیا کے خلاف ہے۔ اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ معانقہ کرنا کسی بھی عورت کے لیے، کسی بھی مرد کے ساتھ، یہ کوئی اچھا نہیں لگتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جب ہاں آپس میں عورتیں معانقہ کر سکتی ہیں، آپس کے اندر مرد جو ہے وہ معانقہ کر سکتے ہیں۔ معانقے کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ یہ دایاں کندھا دائیں کندھے کے ساتھ لگانا چاہیے یا بائیں کو بائیں کے ساتھ لگانا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ الیمین الاولا الیمین، دایاں یہ بہتر ہے، اس لیے دائیں کندھے کو دائیں کندھے کے ساتھ لگا کر مصافحہ کریں۔ لیکن بہت سارے حضرات کہتے ہیں یہ مصافحے سے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کا بتانا یہ چاہتا ہے کہ میری محبت صرف زبان ہی سے نہیں، اور میری محبت صرف ہاتھ کے ساتھ ملاقات ہی سے نہیں، میری محبت تیرے دل کے اندر ہے۔ اپنے سینے کو، سینہ کے دل کس طرف ہوتا ہے؟ بائیں طرف۔ تو میں اپنے دل والی جگہ کو تیرے دل والی جگہ کے ساتھ لگا کر اس چیز کا اظہار کر رہا ہوں، کیا کہ میری تیرے ساتھ محبت ہے اور چاہت ہے، اور میں تیرے ساتھ بھلائی کو اور میں تیرے ساتھ خیر کو چاہتا ہوں۔ اس لیے بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ بایاں کندھا، بایاں سینے کا بایاں حصہ اس دوسرے اپنے بھائی کے بائیں کے ساتھ لگائیں، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے معانقے کا۔ میں نے بتایا کہ الفاظ سلام کے اندر ایک غلطی، اس کا تذکرہ، مصافحے کے بارے میں ایک غلط فکر، اس کا تذکرہ، معانقے کے بارے میں بھی ایک چیز جو ہے جو مجھے نہیں ملی۔ کیا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ، ایک دفعہ دایاں، ایک دفعہ بایاں، پھر ایک دفعہ دایاں، یہ ایسا ہوتا ہے نا 3 دفعہ؟ یار کبھی جوش اور محبت میں باپ اور بیٹا بڑی دیر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو وہ 20 مرتبہ ملتے رہیں اور 20 مرتبہ وہ آپس میں کبھی دایاں اور بایاں کرتے رہیں، ایک محبت کا اظہار، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ شریعت یہ ہے اور دین یہ ہے اور حکم یہ ہے، یہ اسلام یہ ہے، مجھے کہیں نہیں ملا۔ کیا کہ حکم یہ ہو کہ معانقہ تب ہوگا کہ کتنی مرتبہ ہو جائے؟ 3 مرتبہ ہو جائے۔ صرف ایک دفعہ ملاقات کر لینا، معانقہ کر لینا کافی ہے۔ اور اگر بہت دیر کے بعد ملاقات ہوئی، بہت دیر تک آپ چمٹے رہے، ایسا ہوتا ہے نا، اور کئی دفعہ آپ چمٹے رہے، وہ ایک جذباتی مسئلہ اور وہ جذباتی حالات اور وہ جذباتی معاملات وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن دین اور اسلام کا جو حکم ہے اس کو کوئی سمجھے گا کہ اس طرح کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا، جس طرح کے مصافحے کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ صرف ایک ہی ہاتھ کے ساتھ ہے، اسی طرح معانقے کے بارے میں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ 3 دفعہ کرنا یہ معانقہ ہے، حالانکہ 1 دفعہ کرنا صرف کافی ہے۔ آخری جو بات ہے، مصافحہ تب کارگر ہوگا، کیا؟ جب منہ سے الفاظ بولے جائیں گے۔ دوست ملتے ہیں، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ میں لا لیا، منہ سے کچھ نہیں بولتے، یہ مصافحہ نامکمل مصافحہ ہے۔ مصافحہ تب ہوگا کہ زبان سے بولا جائے، کیا؟ السلام علیکم
اور دوسرا بھائی وعلیکم السلام پورا جملے جو ہیں وہ بولے، اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ہو اور گرم جوشی ہو، اور گرم جوشی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہو، یہ سلام کی تکمیل ہوگی۔ اور پھر بھائی جب آپس میں مصافحے سے جدا ہوں گے تو یہ جدائی گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہوگی۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت، حضرت جابر بن سلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تھا علیک السلام یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور کہا اس طرح نہ کہو، یہ تو جاہلیت والی بات ہو گئی، مردوں کا طریقہ ہو گیا، تمہیں یہ کہنا چاہیے کیا السلام، سلام کا لفظ پہلے بولنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو اس روایت کے اندر باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے چلے گئی بات کہ انہوں نے پوچھ لیا انت رسول اللہ، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا انا رسول اللہ الذی اذا اصابک ضر فدعوتہ کشف عنکم، میں اس اللہ کا رسول ہوں جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اور تم اپنے اس اللہ کو پکارتے ہو تو وہ اللہ تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور کہا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جب تمہیں قحط سالی پڑتی ہے اور تم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو اور اللہ رحمت کی بارش برساتا ہے اور زمین سے اگاتا ہے، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں، کسی ویران جگہ پر جنگل کے اندر ہو تم اور تمہاری سواری گم ہو جاتی ہے اور تمہیں کوئی راستہ پلانے والا نہیں ہے، اور پھر تم اپنے اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تمہاری سواری کا وہاں پر انتظام کر دیتے ہیں، میں اس اللہ کا رسول ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ جمعے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا کہا سنا قبول و منظور فرمائے، اپنا تابع دار بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، فوت شدگان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، وطن عزیز پر اللہ مہربانی نازل فرمائے، ہر شریر کو اور شر پسندوں کو جو ہمارے ملک میں شر پسندی کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ناکام کر دے، خوشی اور خوشحالی والی اللہ زندگی دے۔ جتنے مریض ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، بچے، بزرگ، جوان، جس تکلیف میں اللہ مکمل صحت و عافیت دے دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ وفاطمة سیدة نساء اہل الجنہ وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہماری جمعے کی حاضری قبول فرما. اے اللہ ہمارا مسجد میں آنا کہنا سننا اے اللہ قبول اور منظور فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما. مون کی بیٹی اے اللہ اس کو صحت کاملہ نصیب فرمائی. جو بھی بیمار ہیں یوسف کی والدہ اے اللہ مکمل صحت یاب فرمائی. جو بھی بیمار ہیں جس تکلیف کے اندر ہیں عافیت اور خیریت فرما دیجیے. اے اللہ حد حاد سے ناگہانی پریشانی موت بیماری سے اے اللہ محفوظ فرما. اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. فوت شدگان ہمارے والدین بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقربا اے اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما. پاکستان کے دشمنوں کو اے اللہ ناکام فرما. اے اللہ اس کے محافظوں کی آپ حفاظت فرمائی. اے اللہ اس کے دشمنوں کو آپ ناکام فرما دیجیے. پڑوس میں جو معاملات ہیں اللہ ٹھیک فرما دیجئے. جنگ سے بچا لیجئے. خاص طور پر افغانستان کے ساتھ اے اللہ صلح کے ساتھ ان مسائل کو حل کر دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. تبلیغی اجتماع ہے اے اللہ اس کے فوائد آج شروع ہے، اس کے فوائد پوری دنیا میں عام فرمائی. اے اللہ اس اجتماع کو ہر طرح کی آفات سے اے اللہ محفوظ فرمائی. دین کے پھیلاؤ کا اور اشاعت اسلام کا اے اللہ اس کو ذریعہ بنائی. اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. خوشی والی خوشحالی والی زندگی نصیب فرما. بچے بچیاں تعلیم میں ہیں اللہ کامیاب فرما. کام میں آئے ہیں تو رزق حلال کے دروازے کھول دے. شادیوں کے معاملات ہیں تو بہتر جوڑ کا اے اللہ انتظام فرما دے. دوسرے ملکوں میں ہیں اللہ ان کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا. وہاں اے اللہ ہر خوشی کا اور راحت کا اللہ انتظام فرمانا. ہماری دعائیں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.